بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اس سورہ مبارکہ میں 111 آیات اور 12 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اسما یعنی نام اور وجہ تسمیہ، یہ سورت مکی ہے اور اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آیتیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کا نام سورۃ الاسراء اور سورہ سبحان بھی ہے۔ سورۃ الاسراء بعض علماء نے کہا ہے کہ اس سورت کا نام الاسراء ہے، اس کے معنی ہیں رات کو جانا یا سفر کرنا، اور جب یہ لفظ بے کے ساتھ متعدی ہو تو اس کے معنی ہیں رات کو لے جانا یا رات کو سفر کرانا۔ اس مناسبت سے اس کا نام الاسراء ہے۔ سورہ سبحان اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کی ہے کہ اس کے بعد جو واقعہ بیان ہونے جا رہا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے، اور ان کم فہموں کے وہم و گمان کی تردید ہے جو اس واقعے کو محال اور ممتنع سمجھتے تھے، اور اب بھی بعض جاہل ایسا خیال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کی شان عظیمیہ میں شک کرتے ہیں، اس لیے ان کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جل شانہ کو سب کچھ قدرت ہے، وہ کسی بھی چیز سے عاجز نہیں ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ وہ ہر نقص ہر عیب سے پاک ہے، اس کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز خارج نہیں۔ اس لیے آیہ کریمہ کو لفظ سبحان الذی سے شروع فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل، بعض محققین نے کہا ہے کہ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اور بھی کئی سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ان سب کا نام بنی اسرائیل کیوں نہ رکھا گیا، تو اس کا جواب ہے وجہ تسمیہ جامع معنی نہیں ہوتی۔ اگرچہ اس سورت کا نام الاسراء بھی ذکر کیا گیا ہے اور سبحان و بنی اسرائیل بھی، لیکن احادیث اور آثار سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے حتیٰ کہ بنی اسرائیل اور الزمر کی تلاوت کر لیں۔ زمانہ نزول سورہ بنی اسرائیل۔ جمہور مفسرین کا قول ہے کہ سورہ بنی اسرائیل مکی ہے، البتہ 3 آیتوں کا استثناء کیا گیا ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں مسلمانوں کی ایک کثیر جماعت ہو چکی تھی۔ یہ سورۃ القصص کے بعد اور سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی، اور نزول کے اعتبار سے یہ 50ویں سورت ہے۔ مدینہ، مکہ مکرمہ، شام اور بصرہ کے علماء کی گنتی کے مطابق اس کی 110 آیتیں ہیں، اور کوفے کے علماء کے مطابق اس کی 111 آیتیں ہیں۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1.5 سال پہلے واقع ہوا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سورت واقعہ معراج کے کچھ مدت بعد نازل ہوئی ہو۔ اس سورت کی پہلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ اس سورت کا نزول سفر معراج کے بعد ہوا، اور معراج ہجرت سے 1 سال پہلے نبوت کے 10ویں سال ہوئی۔ شان نزول سورہ بنی اسرائیل۔ پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے۔ جب سید عالم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج درجات عالیہ و مراتب رفیع پر فائز ہوئے تو رب عز و جل نے خطاب فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فضیلت و شرف میں نے تمہیں کیوں عطا فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اس لیے کہ تو نے مجھے ابدیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب فرمایا۔ معراج شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جلیل القدر معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ کمال ظاہر ہوتا ہے جو مخلوق الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو میسر نہیں۔ نبوت کے 12ویں سال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے نوازے گئے۔ مہینے میں اختلاف ہے، مگر اکثر یہ ہے کہ 27ویں رجب المرجب کو معراج ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے، اس کا منکر کافر ہے، اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، اس کا منکر گمراہ ہے۔ معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی، یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلا اصحاب علیہم الرضوان اسی کے معتقد ہیں۔ اوہام فاسدہ محض بے حقیقت ہیں، باطل ہیں، قدرت الہی کے معتقد کے سامنے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا براق لے کر حاضر ہونا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکرام و احترام کے ساتھ سوار کر کے لے جانا، بیت المقدس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انبیاء اکرام علیہم السلام کی امامت فرمانا، پھر وہاں سے سیر سماوات کی طرف متوجہ ہونا، جبریل امین علیہ السلام کا ہر آسمان کے دروازے کھلوانا، ہر آسمان پر وہاں کے صاحب مقام انبیاء اکرام علیہم السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور کی تکریم کرنا، احترام بجا لانا، تشریف آوری کی مبارکبادیں دینا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف سفر فرمانا، وہاں کے عجائب دیکھنا اور تمام مقربین کی نہایت منزل سدرۃ المنتہا تک پہنچنا، جہاں سے آگے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں۔ جبریل امین علیہ السلام کا وہاں معذرت کر کے رہ جانا، پھر مقام قرب خاص میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترقیاں فرمانا اور اس قرب اعلیٰ میں پہنچنا کہ جس کے تصور تک خلق کے اوہام و افکار بھی پرواز کرنے سے عاجز ہیں، وہاں مورد رحمت و کرم ہونا اور انعامات الہیہ اور خصائص نعیمیہ سے سرفراز فرمایا جانا اور ملک السماوات والارض اور ان سے افضل و برتر علوم پانا اور امت کے لیے نمازیں فرض ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شفاعت فرمانا، جنت و دوزخ کی نہریں، اور پھر اپنی جگہ واپس تشریف لانا، اور پھر اس واقعے کی خبر دینا کفار کو، اور کفار کا اس پر شورشیں مچانا، اور بیت المقدس کی عمارت کا حال
اور ملک شام جانے والے قافلوں کے جو احوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے، قافلوں کے آنے پر ان کی تصدیق ہونا، یہ تمام صحاح ستہ کی معتبر احادیث سے ثابت ہے۔ مضامین سورہ بنی اسرائیل۔ اس سورت کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان معجزہ یعنی معراج شریف کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے ایک لمحے میں مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، اور رات اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی۔ اس صورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اللہ تعالی نے ان کو زمین میں بہت عزت دی اور سرفرازی عطا فرمائی۔ ان کی تاریخ کے نشیب و فراز، ان کے عروج و زوال کی داستان کے اہم ابواب ان کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہیں۔ اس کے دوسرے اور تیسرے رکوع میں نظام حیات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی نے تخلیق کائنات سے اپنے وجود اور اپنی توحید پر استدلال فرمایا، ان لوگوں کا رد فرمایا جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں، اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ یہ قرآن سلیم الفطرت لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور یہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ تمام جن و انس مل کر بھی قرآن کریم کی مثل نہیں لا سکتے۔ یہ قرآن کریم کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ انسانوں کی تکریم کا ذکر، انسانوں کو مسجود ملائک بنانے کے شرف سے مشرف فرمانے کے بعد ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کا بیان، اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو عظیم نعمتیں عطا فرمانا، پاکیزہ چیزوں سے رزق دینے کا ذکر، اور انسان کا شکر نہ کرنے پر اس کو ملامت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز قائم کرنے اور رات کو تہجد کا حکم، مکۃ المکرمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کرنے اور مدینۃ المنورہ میں داخل ہونے کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے کا کچھ ذکر، قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت کا بیان۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی تمام صورتیں دین اسلام کے تمام عقائد پر مشتمل ہوتی ہیں، جس میں توحید، رسالت، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور جزا و سزا پر زور دیا جاتا ہے، اور مشرکین اور مخالفین کے شبہات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ اس صورت کا اختتام ہی اللہ کی تنزیہ تقدیس پر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی کسی شریک سے، کسی مددگار سے، کسی بیٹے سے پاک اور منزہ ہے، اور وہ پاکیزہ بلند صفات کے ساتھ متصف ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ترہ امتیاز اس کی پہلی آیت ہے، جس میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا ہے۔ اس واقعے کے ذکر کے باعث اس صورت کو دوسری صورتوں کے مقابلے میں ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ مختصر خلاصہ سورہ بنی اسرائیل۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے کر گیا، جس کے آس پاس اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ نے اسے اپنی عظیم الشان نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا، اے ان کی اولاد جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا،
وہ اللہ کا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دوبارہ فساد پیدا کرو گے اور تم بڑی زیادتیاں کرو گے۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح۔ انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔ اللہ نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنائی ہیں۔ رات کی نشانی تو میں نے بے نور کر دی ہے اور دن کی نشانی کو روشن بنایا ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور ہر انسان کی قسمت میں نے اس کے گلے سے لگا دی، یعنی اللہ نے ہر انسان کی تقدیر کا جو فیصلہ ہے وہ کل یعنی قیامت کے دن تمام اعمال نامے اچھے ہوں یا برے جو بھی ہوں گے وہ ساتھ لے کر اٹھیں گے۔ آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ جو راہ پر آیا وہ اپنے ہی بھلے کو راہ پر آیا، اور جو بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور اللہ عذاب کرنے والا نہیں جب تک کہ رسول نہ بھیج دے۔ یعنی کہ یہ اللہ کا دستور ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتا جب تک اپنے نبی یا رسول کو نہ بھیجے اور دعوت حق نہ دی جائے اور ہدایت کی طرف راغب نہ کیا جائے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی قومیں ہلاک کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے بھالنے والا ہے، اور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور جیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہو، با ایمان بھی ہو، بس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ کے ہاں پوری نظر دی جائے گی۔ ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا سے، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں دیکھیں۔ ہم یعنی اللہ نے ان میں ایک کو ایک پر کیسی بڑائی دی، بے شک آخرت درجوں میں سب سے بڑی اور فضل میں سب سے اعلیٰ۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف بھی نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا، ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھانا، اور نرم دلی سے عرض کرنا کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اگر تم لائق ہوتے تو بے شک وہ توبہ کرنے والے کو بخشنے والا ہے۔ اور رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور فضول خرچی سے بچو کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھا رہے ملامت کیا ہوا
تھکا ہوا، بے شک تمہارا رب جسے چاہے کشادہ دیتا ہے اور جسے چاہے تنگی دے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا اور دیکھتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی بری راہ۔ کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے۔ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچے، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ اور تولو تو پورا اور ناپو تو پورا، برابر ترازو سے پورا تولو، یہ بہتر ہے اور اس کام کا انجام اچھا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کے اہم بنیادی دستور کی قانون قدرت کی بھلائی ظاہر فرما دی، یعنی معاشرتی معاملات میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی جائے، والدین کا احترام، یتیموں کا حق، مسافروں کا حق، مسکینوں کا حق اور خون ناحق، تمام احکامات واضح بیان فرمائے ہیں۔ خرچ کرنے میں میانہ روی کا حکم اور فضول خرچی سے رکنے کا حکم اور کنجوسی سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتا ہے۔ ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے، تو کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کے ساتھ معبود بھی ہوتے جیسے یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب ڈھونڈ نکالتے، اور جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ بہت پاک، بالا تر اور دور بہت بلند ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے اندر ہے اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے، یعنی کہ زمین اور آسمانوں کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، مگر انسان اس کی حمد و ثنا کو سننے سے قاصر ہے۔ وہ اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک چھپا ہوا حجاب ڈال دیتے ہیں۔ ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھیں، ان کے کانوں میں بوجھ، اور جب تم صرف اللہ کا ذکر، اس کی توحید اس قرآن میں کرتے ہو تو وہ روگردانی کرتے ہیں، پیٹھ پھیر کر باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت اچھی بات منہ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اسے بخوبی جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت شیطان کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو خارج کیا۔ اس کی تفصیلات ہیں کہ شیطان نے اللہ سے کیا کیا حجت کی۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم علیہ السلام کو بڑی عزت دی اور ان کو خشکی و تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی۔
بہت سی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی، اور جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہوگا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہ کیے جائیں گے، اور جو اس جہان میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا، راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وحی سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گڑگڑائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ اپنا ولی اور دوست بنا لیتے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو شاید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے قلیل مائل ہو جاتے۔ نماز قائم کریں، آفتاب ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی فجر کے وقت پڑھنا ہی خاص کیا گیا ہے۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، اور ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا، اور یوں عرض کریں، میرے رب مجھے اچھی طرح داخل کر اور اچھی طرح باہر لے جا، اور اب مجھے اپنی طرف سے مددگار غلبہ دے، اور فرماؤ کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنا ہی تھا، اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی طرح لے آئیں تو اس کی مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اور تم سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو بھی ہم ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ آگے کی آیات میں کہ اللہ جسے گمراہ کرے اس کو کون راہ دے، پھر اہل کفار کا ذکر، مرنے کے بعد ہم پھر پیدا کیے جائیں گے، جیسے فضول قسم کے سوالات اور اللہ کے جواب۔ آگے کی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا ذکر، پھر فرعون کا پیغام حق سننے سے انکار، اور آگے بنی اسرائیل پر اللہ کے کیا کیا انعامات اور غضب ان کا بیان۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ قرآن ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ہے۔ تم فرماؤ کہ تم لوگ اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، بے شک وہ جنہیں اس کے اترنے سے پہلے علم ملا
جب ان پر پڑھا جاتا ہے تو تھوڑی کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں پاکی ہے ہمارے رب کو، بے شک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا۔ تھوڑی کے بل گرتے ہیں روتے ہوئے۔ یہ قرآن ان کے دل جھکنا بڑھاتا ہے۔ تم فرماؤ کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، سب اسی کے اچھے نام ہے۔ اپنی نماز نہ تو بہت آواز سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ، ان دونوں کے درمیان بیچ کا راستہ چاہو، اور یوں کہیں کہ سب خوبیاں اللہ کو کہ جس نے اپنے لیے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اسے کسی کی حمایت کی ضرورت ہے۔ اس کی بڑائی بولنے و تکبیر کہو۔